ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے. اللہ اللہ، ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے. ہر کوئی چاہتا ہے میرے دروازے پہ قیام ہو، مجھے یہ سعادت ملے، امام الانبیاء میرے مہمان بنے. مدینے میں پہنچے، سب نے تمناؤں کا اظہار کیا، اپنی خواہشات کا اظہار کیا. صحابہ رو رہے ہیں، اے کاش یہ دولت مجھے مل جائے. فرمایا چھوڑ دو، میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی میں وہیں ٹھہروں گا، میں وہیں کا مہمان بنوں گا. جن گھروں میں بسترے تھے، جن گھروں میں کھانے تھے، جن گھروں میں اہتمام تھا، انتظام تھا، اونٹنی چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی. ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی. ابو ایوب انصاری کے گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ ہے. اور مسلمان تو آج مہمان بھی بڑے آدمی کا بن کے راضی ہے، بیٹی دینے کے لیے بڑے آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے، لڑکے کے لیے دلہن تلاش کرنے کے لیے بڑے آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے، رشتے ناتوں کے لیے بڑے بڑے تلاش کرتا ہے. ہر مقام پہ تیری پڑوں پہ نظر ہے، تو غریب پہ نظر ڈالنا چھوڑ گیا. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو کے اندر میں پھر سے قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہترین بیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا واقعہ. تو بہت ہی اچھا بیان ہے، دھیان توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو چلیے اس بیان کو شروع کرتے ہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینے میں قیام ہے، اللہ کے حکم سے قیام ہے. اللہ میاں نے ٹھہرایا، ابو ایوب انصاری کے مہمان بنایا، جس گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ موجود ہے. عرض کرنے لگا میرے آقا آپ اوپر قیام فرمائیں گے یا نیچے قیام فرمائیں گے؟ فرمایا ہمیں آنے جانے میں تکلیف ہوگی، ہم اوپر نہیں جاتے، ہم نیچے رہیں گے، بال بچوں کو اوپر لے جاؤ. نبی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بال بچوں سے اعتراض فرماتے ہیں اوپر چلے جاؤ، ہم نیچے ٹھہریں گے تاکہ پردہ کرانے میں بار بار ہمیں تکلیف نہ اٹھانی پڑے. اور نبی اپنے امتی کی بیوی کی عزت کو، آبرو کو کتنا عزیز رکھتا ہے، اور آج مسلمان جو ہے وہ سڑکوں پہ گھسیٹے پھرتا ہے. کافی دنوں کی بات ہے، ایک آدمی مجھے ملا، میں نے اخبار، میں روز تو پڑھتا نہیں، اخبار کیا کریں گے، اور میں تمہیں کہتا ہوں یہ تمہارا اخبار پڑھ کر سکھ مسلمان بنے گا؟ یہ تمہارا اخبار پڑھ کر چوڑا چمار ہندوستان کا بنیا اور ہندو وہ اسلام لائے گا؟ میں ابھی 80 میں جب ہندوستان گیا، پٹیالے شہر میں ظہر کی نماز جب میں پڑھ کے نکلنے لگا، ایک عورت نے میرا یہاں سے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی مولوی تو پاکستان سے آیا؟ میں نے کہا ہاں بہن پاکستان سے آیا ہوں. رو پڑی اور کہنے لگی وہ محمد ابن قاسم کب آئے گا؟ تم سارے مر گئے، سید کی بیٹی ہو، سکھ کے گھر میں 34 برس ہو گئے خنزیر کھاتے ہوئے، اور کب چھڑاؤ گے؟ کرنال شہر میں اڈے پہ کھڑے ہوئے ایک عورت نے پوچھ لیا تم پاکستان سے آئے ہو؟ میں نے کہا، رو پڑی، کہنے لگی وہ تمہارا اسلام قرآن کہاں گیا؟ ارے آج تم اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، مسلمانوں کی بیٹیوں کی تو تم کب خبر لوگے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نیچے قیام کریں گے، تم اوپر چلے جاؤ. ابو ایوب انصاری اوپر تشریف لے گئے. دل میں خیال آیا نبی کا حکم ملا، میں اوپر آ گیا. ادب کے خلاف ہے میں اوپر بیٹھوں، میرے آقا نیچے ہے.
तूने तो नबी का अदब करना भी नहीं सीखा, तू नबी के अदब की तरफ भी नहीं जाता। अबू अय्यूब अंसारी से जाके पूछ ले, कोठे पे बैठने के लिए तैयार नहीं, खड़ा हुआ सोच रहा है शशोपंज में है, नीचे जाता हूँ नबी के हुक्म के खिलाफ हो जाएगा, ऊपर बैठता हूँ बेअदबी हो जाएगी। उलमा ने लिखा है अबू अय्यूब अंसारी ने मदीने में सारी रात मुंडेरे पे लटक के गुजार दी। तमाम रात अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुंडेरे पे लटक के रात पूरी कर देता है। नीचे जाता हूँ नबी के हुक्म के खिलाफ होगा, ऊपर बैठता हूँ बेअदबी होगी। अरे ना बैठा ना नीचे गया, सारी रात लटक के गुजार दी। आज हम सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर हम बेअदबों के साथ होगा क्या, बनेगा क्या। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी थी। आपने तशरीफ लाकर दुनिया बनी नो इंसान को अमन का पैगाम दिया, रास्तबाजी का सबक पढ़ाया, हक़ व सदाकत का दर्स दिया और उन्हें ये बतलाया कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नबी बनकर आया हूं तुम्हारी रहनुमाई के लिए। जिन लोगों के मुकद्दर अच्छे थे, जिनके नसीब अच्छे थे, उन्होंने माफ़कत की, दामन पकड़ा, गुलामी की, जानिसारी की, और दामन पकड़ा तो ऐसा पकड़ा कि जान के टुकड़े तो हो गए मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन न छोड़ा। मसाइब टूटे, तूफान के पहाड़ बनकर उनके सामने आए, तलख से तलख वादियों से इन हजरात को गुजरना पड़ा, मगर कोई तारीख में साबित नहीं कर सकता कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी दीवाने ने दीन को छोड़ा। अमीर था या गरीब था, मर्द था या औरत थी, कोई भी था। और क्यों ना हो, जब इनके सामने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुख उठाया करते थे, सहाबा किराम की जान निकल जाती थी। मक्का मुकर्रमा है, अल्लाह पाक हर मुसलमान को ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन कह दो। मुसलमानों की तादाद बड़ी कम है, बहुत थोड़ी सी तादाद है, कुफर जोरों पे है, जहालत ने अंगड़ाइयां ले रखी हैं और वो दारुल नदवा में बैठकर मशवरे करते हैं कि इस नबूवत के मिशन को खत्म किया जाए। कुरान करीम ने इन लोगों के मशवरों को भी नकल कर दिया, फरमाया वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू लियुथबितूक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर दो, इनकी तहरीक खत्म हो जाएगी, इनका मिशन खत्म हो जाएगा। औ युखरिजूक, या इन्हें जिला वतन कर दो, देश निकाला दे दो। औ युक्तिलूक, सरे से कत्ल कर डालो, नबूवत को दुनिया में से बेनामो निशान बना दो। अल्लाह पाक फरमाते हैं तुमने भी तदबीर बनाई, तुमने भी तजवीज की। वयमकुरून वयमकुरुल्लाह, तुमने भी तजवीज बनाई, तुमने भी प्रोग्राम बनाया, तुमने मशवरे किए मेरे नबी को खत्म करने के। तुम खत्म करने के प्रोग्राम बनाओ, मैं हिफाजत का प्रोग्राम बनाए बैठा हूं। वल्लाहु खैरुल माकिरीन।
دیکھیں گے کس کی تجویز کارگر ہے، کون آگے نکلتا ہے۔ یہ مارنے کے درپے ہیں، یہ ختم کرنے کے درپے ہیں، یہ مٹانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ کریم کے سامنے ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے فرماتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، آپ کا سر سجدے میں ہے، اتنے رو کر دعائیں کرتے ہیں، اس قدر آہذاری کی، اس قدر عاجزی فرمائی، آپ کا سانس گھٹنے لگا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں کلیجے کو پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ دعائیں مانگتے ہیں میرے پروردگار میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو بخش دے۔ آواز آتی ہے او میرے کالی کملی والے، او محبوب رویا نہ کر، اتنا پریشان نہ ہوا کر۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں میں وعدہ کرتا ہوں ان کو کوئی عذاب نہ دوں گا، ان کو ذلیل نہ کروں گا، ان کو برباد نہ کروں گا۔ اور میرے پروردگار موت تو برحق ہے، موت تو سب کی آئے گی، میں تو یہ وعدہ چاہتا ہوں میرے بعد کی آنے والی، میں جب پردہ کر جاؤں، جب میں رخصت ہو جاؤں، میرے بعد میں جو امت بچے اس کو بھی عذاب نہ دے۔ آواز آئی محبوب تیرے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ جو استغفار کرنے والے لوگ ہوں گے، جو مجھے منانے والے لوگ ہوں گے، جو معافی طلب کرنے والے لوگ ہوں گے، میرے محبوب میرا تجھ سے وعدہ ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں انہیں بھی برباد نہیں کروں گا۔ امت کے لیے رات دن دعائیں مانگی، رو کر دعائیں مانگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جب عذاب کی آیت آتی اتنا سانس پھول جاتا، اس قدر گھبراہٹ آ جاتی، مجھے یوں آواز آتی جیسے ہنڈیاں کھول رہی ہو۔ نبی ساری رات روئے، نبی کے قدموں پہ ورم آ گئے، ساری رات قرآن کی تلاوت کی۔ امت کی رات فلم میں گزرتی ہے، امت کی رات ٹیلی ویژن پہ گزرتی ہے، امت کی رات بدماشی میں کٹ رہی ہے، امت کی رات بدکاری میں کٹ رہی ہے، سفید داڑھی ہو گئی، قبر کی تیاری ہے، آج تک یہ نہ سوچا ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ جلا دینے والا عذاب تباہ کر دے گا۔ کون اس سیرت کو پڑھے؟ قرآن جو سیرت بیان کرتا ہے کوئی کیا سیرت بیان کرے گا؟ صحابہ اکرام نے جن کی آنکھوں نے حضور کا حال دیکھا، تم نے کبھی اپنے نبی کا لباس نہ پوچھا، بٹن کی جگہ میرے آقا کے کرتے مبارک میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں، آرام فرماتے ہیں گلے میں کرتا نہیں ہے۔ صحابی نے سوچا مجھ سے زیادہ کسی کو بھوک نہ ہوگی، پیغمبر کے سامنے جا کر کرتا اٹھا دیا، یا رسول اللہ ذرا دیکھو میرا کیا حال ہے، سیدھا نہیں ہو سکتا ہوں، پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے، رحمت والے ہاتھوں سے کرتا اٹھایا اور صحابہ کی آنکھوں نے دیکھا ایک کے بجائے 2 پتھر بندھے ہوئے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے،
اور اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔